ایک صلوات بآواز بلند۔ برادرم موسیٰ بھائی کا بہت ممنون متشکر۔ 4 مصرے آغاز کلام میں امام زمان سے متعلق۔ رضائے رب کے لیے اہتمام کر پہلے، رضائے رب کے لیے اہتمام کر پہلے، امام عصر ہو راضی وہ کام کر پہلے۔ چلا ہے جانب مسجد نبی کی سنت ہے، امام باڑے پہ رک کر سلام کر پہلے۔ چلا ہے جانب مسجد نبی کی سنت ہے، امام باڑے پہ رک کر سلام کر پہلے۔ چند شعر یہ قرآن کے حوالے سے جو ردیف دی گئی تھی اسی میں۔ حمد رب فاطمہ نعت نبی قرآن ہے، حمد رب فاطمہ نعت نبی قرآن ہے، یوں سمجھ لے مختصر مدح علی قرآن ہے، یوں سمجھ لے مختصر مدح علی قرآن ہے۔ ہر نبی کا معجزہ ساتھ اس کے رخصت ہو گیا، ہر نبی کا معجزہ ساتھ اس کے رخصت ہو گیا، مصطفیٰ ہم میں نہیں پر آج بھی قرآن ہے۔ ہر نبی کا معجزہ ساتھ اس کے رخصت ہو گیا، مصطفیٰ ہم میں نہیں پر آج بھی قرآن ہے۔ اور منکر آل محمد دیکھ رب کا اہتمام، منکر آل محمد دیکھ رب کا اہتمام، کیسے جھٹلائے گا اس کو ایک ہی قرآن ہے۔ منکر آل محمد دیکھ رب کا اہتمام، کیسے جھٹلائے گا اس کو ایک ہی قرآن ہے۔ دو کتابیں حشر تک پڑھتے رہیں گے اہل دل، دو کتابیں حشر تک پڑھتے رہیں گے اہل دل، ایک کتاب کربلا ہے دوسری قرآن ہے، ایک کتاب کربلا ہے دوسری قرآن ہے۔ من گھڑت لفظوں کے معنی کیسے دے سکتے ہیں آپ، جو ہوا ہے 1400 سال میں تعویل میں۔ من گھڑت لفظوں کے معنی کیسے دے سکتے ہیں آپ، یہ کوئی ناول نہیں ہے شیخ جی قرآن ہے۔ من گھڑت لفظوں کو معنی کیسے دے سکتے ہیں، مولا کا ایک جگہ معنی کچھ اور ایک جگہ کچھ اور، یہ کیسے ہو سکتا؟ من گھڑت لفظوں کے معنی کیسے دے سکتے ہیں آپ، یہ کوئی ناول نہیں ہے شیخ جی قرآن ہے، یہ کوئی ناول نہیں ہے شیخ جی قرآن ہے۔ مجھ سے بہتر جانتے ہیں علماء، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو احادیث ہیں اس بارے میں۔ یہ کوئی ناول نہیں ہے شیخ جی قرآن ہے، اصل میں قرآن ہوگا وارث قرآن کے ساتھ، یہ ہمارے ہاتھ میں تو ظاہری قرآن ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں تو ظاہری قرآن ہے۔ آخری شعر، غور سے خطبات معصومین سن کر یہ لگا، غور سے خطبات معصومین سن کر یہ لگا، کوئی ہے نہج بلاغہ اور کوئی قرآن ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صلوات سورہ مبارکہ یوسف کی پہلی 2 آیتوں پر آج گفتگو کا موقع ملے گا اور تیسری آیت کو بھی کچھ تبرکاً اس پر غور کریں گے۔ اور آج کی اس نشست میں جیسا کہ آپ کو احساس ہے کہ پہلی 2 نشستیں ہماری مقدماتی گفتگو میں مکمل ہوئیں، اس بات کے اعتراف اور احساس کے ساتھ کہ وہ بھی ناتمام رہی اور تشنہ فکر و تعقل اور تدبر کے اعتبار سے وہ ناتمام تھی، اور اس بات کا اقرار اور احساس کہ ہماری کم علمی، کم وقت کی قلت، اور اس بات کا احساس کہ ہمیں اختصار سے بھی کام لینا ہے مگر ناانصافی سے بھی محفوظ رہنا ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں رہ بھی گئیں، لیکن کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی آگے بڑھیں۔ آج جس آیت کی ہم نے تلاوت کی، یعنی پہلی آیت جو قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یوسف میں الف لام را، کل حروف مقطعات پر قدر کافی و شافی بات ہو چکی ہے کہ حروف مقطعات کیا ہیں اور حروف مقطعات کو خود مقطعات کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ انہیں قطع قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، الف لام را ایک ساتھ لکھا ہوا ہے مگر ہم اسے معاذ اللہ، معافی چاہتا ہوں، الر نہیں پڑھتے، بلکہ اسے الف لام را توڑ کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا الف لام میم ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں، مگر ہم اسے علم نہیں پڑھتے، اسے ہم الف لام میم پڑھتے ہیں، اس لیے کیونکہ اسے قطع کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے اسے حروف مقطعات، قطع کی جمع اور مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور ایک سبب یہ کہ فہم بشر اس سے منقطع ہے، سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اسے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ گفتگو اور اس سے زیادہ تفصیلی گفتگو کل ہو چکی، لیکن اس کے بعد الف لام را کے فوراً بعد، اچھا یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ الف لام را وقف جائز، اس کے بعد آیت مکمل ہو رہی ہے تلک آیات الکتاب المبین، تلک، ذالک، ہووا، ہاذا، یہ اشاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، یہ کتاب عربی زبان میں ہے، ابھی اس کے بعد والی آیت اسی بات کی طرف ہماری رہنمائی کرے گی۔ یہ جو تلکا کہہ کر اللہ نے بات کی ہے، تلک آیات الکتاب المبین، ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یا مثلا کہا جائے کہ ذالک الذی، مثلا کہا جائے تلک آیات الکتاب، تلکا، ھذا، ذاکا، ذالکا، ہوا، ھذا، یہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یہ عظمت کے لیے بیان ہو رہے ہیں۔ جہاں جہاں قرآن مجید کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی عظمت کا بیان ہے، اس کی رفعت کا بیان ہے، اس کی بلندی اور اس کی تعظیم کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے آمادہ ہیں، سماعتیں میرے ساتھ ہیں، تو ایک جملہ کہوں، قرآن مجید اگر یہ کہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے کہ جو ہدایت پہنچاتا ہے اور تقویت اور مضبوطی عطا کرتا ہے۔ ھذا اگر قرآن میں سمجھ میں آ جائے گا تو غدیر میں بھی ھذا سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو اشارہ ہے نا ھذا کا، یہ عظمت بیان کے لیے بھی ہے اور مشارع الیہ کی عظمت کے بیان کے لیے بھی ہے، جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔
اور اشارہ کر کے دیکھیے، اشارے کا ایک اپنا کام ہے، اسی لیے مولا علی نے تو اللہ کے بارے میں اشارے کو منع کیا ہے، کیونکہ جب اشارہ کر دیا جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب آپ اشارہ کر دیں گے تو اشارے میں اسے محدود کر رہے ہیں، تو کسی کے لیے محدود کرنا عظمت ہے اور کسی کے لیے محدود کرنا مذمت ہے۔ یعنی اللہ کے لیے جب آپ اشارے میں بات کریں گے تو اللہ کو گویا محدود کر دیں گے، اور یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں اور اشارہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی اور شامل ہو جائے گا، لہذا اشارہ ضروری ہے۔ کہیں اشارہ تعظیم ہے تو کہیں اشارہ جو ہے وہ توہین ہے۔ تو اللہ کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ لا ند ولا ضد ولا اشارۃ، اللہ کے لیے کوئی اشارہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی ند اور حد اور ضد نہیں ہے، اس کا کسی سے کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے۔ یہاں قرآن مجید میں اللہ نے تلک آیات الکتاب المبین، یہ وہ آیات ہیں جو کتاب روشن میں موجود ہیں، روشن اور واضح کتاب کے اندر موجود آیات، عظمت کا بیان ہے، محضر قرآن کی طرف اور قرآن کی حاضری کی طرف رہنمائی ہے۔ میں خطیب جب کبھی آپ کے سامنے بیان کرتے وقت یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں تو یہ توہین قرآن ہے، روا روی میں اور محاورتاً اور رائج الفاظ ہیں، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، مگر نہ اس مقام کے معاف کی جگہ آپ ہیں کہ آپ کی خدمت میں آیت پیش کی جائے، اور نہ ہی مجھے یہ حیثیت حاصل ہے، نہ ہی مجھے کوئی اختیار حاصل ہے کہ میں آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن ہم محاورتاً کہہ دیتے ہیں۔ شاید مفہوم یہی ہوتا ہے کہ ہم سب آیت کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، ہم سب آیت کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، ہم سب معصوم کے کلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو جب اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو گویا اس کی خدمت میں حاضری کا عنوان ہے کہ یہ ہم حاضر ہو رہے ہیں، یہ جب اشارہ کریں گے یہ کون صاحب ہیں، یہ تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو یہاں تل کا یا ہاذا کا اشارہ، یہ یا ذالکا، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ حضوری کے لیے ہیں، حاضری کے اشارے ہیں۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، یہ روشن کتاب ہے، یہ واضح کتاب ہے، یہ بولتی ہوئی کتاب ہے، مبین۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے بیان، اور تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بیان محتاج کلام نہیں ہے، قرآن کو بیان کہہ کر اللہ نے یاد کیا ہے، کبھی مبین کہہ کر یاد کیا ہے۔ ھذا بیان للناس موعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے جو واعظ ہے صاحبان تقوی کے لیے، بیان لوگوں کے لیے ہے، واعظ متقین کے لیے۔ تھوڑی سی اور توجہ چاہوں گا، اسی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسی قرآن میں ارشاد فرمایا ھدی للناس۔ سب کے ہاتھ موبائل ہیں، آج کل سافٹ ویئر کے اندر قرآن آ جاتا ہے، آپ ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور پھر ان دونوں آیتوں کو ڈھونڈ لیجئے، قرآن میں ھدی للناس بھی ہے، قرآن میں ھدی للمتقین بھی ہے۔ اللہ سے سوال یہ ہے کہ یا اللہ یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے یا عام لوگوں کی ہدایت کے لیے؟ اگر یہ عام لوگوں کی ہدایت کے لیے تو پھر ایک اور جگہ متقین کی ہدایت کا کیوں پیغام دیا گیا ہے؟ اور اگر یہ متقین کی ہدایت کے لیے تو عوام کی ہدایت کا پیغام کیوں دیا گیا ہے؟ عجب نہیں، اس کا جواب یہ آئے، اور یقیناً جواب یہ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے لوگوں کے لیے، لیکن استفادہ اس سے صاحبان تقویٰ کرتے ہیں۔ ہے سب کے لیے، ہے عمومی، یہ ھذا بیان للناس ہے، موعظہ ہے متقین کے لیے، بیان سب کے لیے ہے، مگر اس سے جو فائدہ اٹھا پائیں گے وہ صاحبان تقویٰ اٹھا پائیں گے۔ جس طرح دسترخوان پر آپ تشریف فرما ہوں اور آپ اپنے مہمان سے کہیں کہ حضور یہ تناول فرمائیے، حضور اس طرف بھی توجہ کیجیے گا، یہ بھی ذرا دیکھیے گا خوش ذائقہ ہے، اس سے بھی ذرا اپنا دہن جو ہے وہ خوش ذائقہ فرمائیے، ذرا یہ اس کی طرف بھی میل فرمائیے، یہ اچھے اچھے الفاظ آپ بول کے، لیکن اگر ادھر سے آواز آئے کہ میں یہ نہیں کھا سکتا اس لیے کہ شوگر ہے،
میں یہ نہیں کھا سکوں گا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. تو کھانوں میں کوئی عیب نہیں ہے، بیمار یہ مہمان ہے. قرآن تو سب کی ہدایت کے لیے آیا تھا، فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے. مل کر صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد. یہاں بھی تلک آیات الکتاب المبین کے اوپر غور کر رہا ہوں. مبین بیان، روشن واضح کتاب، آیات کتاب مبین، واضح اور روشن آیات خدا، آیات قرآن، آیات کتاب. قرآن کا سب سے بڑا کمال اگر ہم گنتی گنیں گے تو ان بڑے کمالات میں ایک کمال اس کا بیان ہونا ہے، یعنی اس کا مبین ہونا ہے، یعنی اس کا روشن ہونا ہے، یعنی اس میں کوئی الجھن نہیں ہے. قرآن شعر ہے، قرآن نثر ہے، تو پھر کیا ہے؟ میں بار بار اپنے بائیں بازو کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. قرآن، صلوات پڑھ لے ذرا محمد. قرآن اگر نثر ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اس لیے کہ وہ نثر کے تقاضوں سے اور نثر کے مطالبات سے اور نثر کی شرائط سے بالا تر ہے. قرآن نظم ہے تو نظم کی شرائط سے بالا تر ہے یا مختلف ہے. نظم کی جو شرائط ہیں، میں ان صاحبان ادب کو اپنی معلومات سے ان کی دعائیں چاہوں گا. نظم کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نظم مقفع اور مسجع ہونا چاہیے، مخیل اور موزون ہونی چاہیے. نظم جو ہے وہ خیالات میں جتنی گہرائی ہوگی اتنا ہی نظم اچھی ہوگی، اور خیالات جتنے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں اتنے حقیقت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور حقیقت سے دوری کا دوسرا نام جھوٹ ہے. لہذا ایک عرب ادیب کہتا ہے کہ احسن الشعراء من کذبہ، سب سے بڑا شاعر وہ ہے جو شاعری میں جھوٹ بولتا ہو. بھائی میں تو، مجھے تعریف تو کرنے دیجیے نا، میں مذہبی شاعری کی بات نہیں کر رہا جو حقیقت پر مشتمل ہوتی ہے، میں شاعری کی بات کر رہا ہوں. یا رب، اب دیکھیے جھوٹ، دیکھیے سعدی شیرازی کا جی، یا رب چه چشم ایست محبت کے من ازان، یک قطرے آپ خوردمو دریا گریستم. اے اللہ یہ محبت کیسا چشمہ ہے کہ میں نے اس چشمے سے ایک قطرہ پیا اور دریا دریا آنسو بہائے. کتنا اچھا بولا ہے جھوٹ. مگر یہی جسے جھوٹ ہم کہہ رہے ہیں یہ کنایا ہے، استعارہ ہے، تلمیح ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، یہی حسن ہے کلام کا. جی یہ شاعری نہیں ہے جسے قرآن کہتے ہیں ہم، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہے؟ الرحمن الرحیم، اس سے بڑھ کے کوئی حقیقت ہے؟ مالک یوم، ردھم ہے یا نہیں؟ وزن پایا جا رہا ہے یا نہیں؟ الفاظ مقفع ہیں یا نہیں؟ قافیہ کے ساتھ ہیں یا نہیں الفاظ؟ آپ اسی سورہ مبارکہ یوسف کو لے لیجئے، پہلی آیت مبین پہ ختم ہو رہی ہے، دوسری آیت غافلین پہ ختم ہو رہی ہے، تیسری آیت ساجدین پہ ختم ہو رہی ہے، چوتھی آیت عدو مبین پہ ختم ہو رہی ہے. قافیہ ہیں یا نہیں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. جی اللہ قافیوں میں بات کر رہا ہے مگر شاعری نہیں ہے. جی انتہائی گہرے پیغامات ہیں اور انتہائی حقیقت ہے، مگر یہ شعر کے تقاضوں سے بالاتر اور نظم کے تقاضوں سے بالاتر. میں دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہوں گا، جو شاعری کے تقاضوں سے بالاتر ہو اور نظم کے تقاضوں، نثر کے تقاضوں سے بالاتر ہو، اسی کو اعجاز اور معجزہ کہا جاتا ہے. جو کسی کلام کی دونوں قسموں کا پابند بھی نہ ہو اور کلام بھی ہو. کلام کی تیسری قسم ہی نہیں ہے، یا نظم ہے یا نثر ہے. جو میں بھی بول رہا ہوں یہ نثر ہے. اس سے پہلے جناب میر تکلم نے کلام پڑھا، یہ نظم تھا، یہ نظم میں کلام تھا، اور یہ نثر میں کلام ہے. تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم
جو تمام تر تقاضوں سے اور تمام تر قید و بندوں سے شرط و شرائط سے بالا تر اور بلند تر ہو، بالا تر ہو، وہ کلام الہی ہے۔ لہذا یہ بیان ہے، روشن بات ہے، واضح بات ہے، اور بیان کلام کا محتاج نہیں ہے، لفظوں کا محتاج نہیں ہے۔ بعض اوقات بول کر بیان دیا جاتا ہے اور کبھی خاموش رہ کر بیان دیا جاتا ہے، ہمیشہ بولنے سے بیان نہیں ہوتا۔ ہم نے ایسے ایسے خطیب دیکھے ہیں جو خاموش رہے مگر ان سے اچھا بول پائے جو بول رہے تھے۔ حضرت میثم تمار، دیبل خزائی، یہ خاموش رہتے تھے تب بھی بول رہے ہوتے تھے۔ ائمہ اہل بیت سب سے بڑی مثال، یہ خاموش رہتے تھے تب بھی بولتے تھے۔ بیان کا تعلق الفاظ سے لازمی نہیں ہے کہ ہو، یعنی بیان الفاظ سے کا محتاج ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بیان کی ضد ہے ابہام۔ دقت، ابہام یعنی جہاں پر بات روشن نہ ہو، بات واضح نہ ہو، اسے ابہام کہا جاتا ہے۔ موقف، انداز، نظریہ واضح نہ ہو، اسے ابہام کہا جاتا ہے۔ اور ابہام بہیمہ کے خاندان کا لفظ ہے، اور بہیمہ جانور کو کہتے ہیں، بہیمۃ الانعام، یعنی جس کی زندگی میں ابہام پایا جائے وہ حیوان ہے۔ تو ممکن ہے کہ کوئی انسان نظر آئے مگر اس کی زندگی میں ابہام پایا جانے کی وجہ سے وہ جانور نہیں، جانوروں سے پستر ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ یہ بیان ہے، اس سے زیادہ روشن وما علینا الا البلاغ المبین، واضح طور پر پہنچا دیا۔ قرآن نے خود کو، یعنی اللہ نے اپنے کلام کو بیان، مبین جی، اور ان الفاظ سے یاد کیا، اور انہی آیات میں ایک آیت کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی قرآن کو بھی مبین کہا ہے اور امام بھی کوئی ہے جو مبین ہے، کوئی وجود ظاہری بھی ہے جو مبین ہے۔ میں لفظ بدلوں کہ کچھ ہیں جو بولتے ہوئے قرآن ہیں اور کچھ ہیں جو خاموش قرآن۔ جو خاموش قرآن ہے وہ کاغذوں اور صفحات میں اترا ہوا ہے، اور جو بولتے ہوئے قرآن ہے وہ پیکروں میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ میں اور لفظ بہتر کروں کہ اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، پیکر میں ڈھالتا ہے تو محمد نام دیتا ہے۔ یہ چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے جسے محمد اور علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورہ یوسف کی دوسری آیت۔ دقت آپ کی میرے ساتھ ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ ترجمہ سنیے اس آیت کا، انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے نازل کیا ہے پڑھی جانے والی، عربی میں پڑھی جانے والی کتاب۔ تو اسے اور ہے، قرآن اور ہے، ہم نے اسے نازل کیا قرآن بنا کر، پڑھی جانے والی۔ وہ جو اسے اس کا اشارہ انا انزلنا ہو کا اشارہ کس طرف ہے؟ وہ کتاب مکنون، لا یمسہ الا المطہرون، وہ کتاب مکنون کہ جسے صاحبان طہارت کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا۔ جب اسے وہ ڈھالتا ہے، لفظوں میں ڈھالتا ہے، پیکروں میں اتارتا ہے، لفظوں کے قید اور بند میں اتارتا ہے، تو اس کے پاس، اللہ کے پاس عربی سے زیادہ بہتر زبان نہیں تھی۔ یعنی قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا ہے اس پر ابھی گفتگو کرنی ہے، اور اللہ نے اسے عربی میں نازل کیوں کیا ہے، انگلش میں نازل کیوں نہیں کیا، اللہ نے اسے فارسی میں نازل کیوں نہیں کیا؟ جی اللہ چاہتا تو اردو اس وقت بنا لیتا، اللہ نے اور زبانوں میں نازل کیوں نہیں کیا، عربی میں ہی نازل کیوں کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، ایک علت تو اس نے خود بتا دی، لعلکم تعقلون، اور 6 علتیں میں تفسیر کے مطالعے کے بعد آج آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کیوں عربی میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے عربی میں پڑھی جانے والی کتاب تاکہ تم غور کرو۔ قرآن یعنی جسے پڑھا جائے، قرآن جسے پڑھا جائے، قرأت سے ہے نا، یہ قرأت کے خاندان کا لفظ ہے، جسے پڑھا جائے، مگر جو عربی میں پڑھی جائے۔
اور تاکہ تم غور کرو. عربی میں کیوں دقت چاہوں گا. سب سے پہلا سبب ترتیب میں جو میں نے پہلا رکھا ہے، وہ ممکن ہے کہ ہمیشہ پہلا نہ ہو، لیکن میرے ذوق کے مطابق پہلا سبب محبوب کی زبان ہے. میرا محمد عربی بولتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. بہتر صلوات ہدیہ کریں نبی کی زبان. میرے محبوب کی زبان ہے. ہر شخص اپنی مادری زبان میں بات کرنے کو ترجیح دیتا ہے یا نہیں؟ اچھا، مادری زبان کسے کہتے ہیں؟ مادری زبان ان کی سندھی ہے، اس لیے کہ وہ پہلا تصور جو زبان میں لے کر آتے ہیں وہ سندھی ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سندھی گھر میں پیدا ہو اس کی مادری زبان سندھی ہو. ماں کی زبان کو مادری زبان نہیں کہتے جی. وہ زبان جو اصل ہو. ممکن ہے کوئی انگلش زبان بولنے والا ہو مگر وہ اردو میں پہلے سمجھتا ہو. بس جو پہلا فہم جس بات کے لیے آمادہ ہو، جس سانچے میں، جس قالب میں، جس زاویے میں، جس ظرف میں پہلا مطلب اترتا ہو، مطلب جس ظرف میں پہلی مرتبہ اترتا ہو، اس ظرف کو زبان کی دنیا میں مادری زبان کہتے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی مثلا عرب زبان لوگوں کے گھر میں پیدا ہو، ماں تو عربی بولتی ہے، ابا تو عربی بولتے ہیں، مگر ان کی مادری زبان عربی نہیں ہے. مادری زبان کا مطلب ماں کی زبان نہیں ہے. زبانوں میں جو ماں زبان ہے اس کے لیے اسے مادری زبان کہا جائے گا، جس میں مثلا جس میں اس کا لاشعوری میں اور چھٹی حص جو جس کے اندر کام کرتی ہے وہ ہے مادری زبان. فطری طور پر انسان مادری زبان کو ترجیح دیتا ہے. مادری زبان اچھا اسے ہٹ بھی نہیں سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نے اختیار کر لیا کہ آج تک میری مادری زبان یہ تھی، اب میری مادری زبان یہ ہے. وہ مادری زبان اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے. ممکن ہے کہ اس کی زبان مادری بدلتی ہو، یعنی کچھ عرصے تک تو وہ فلاں مادری زبان تھی اس کی، اب اس کی مادری زبان کچھ اور ہو گئی ہے. یہ بھی ممکن ہے. بس جس زبان میں پہلا فہم، پہلی بات سمجھ میں آتی ہو اسے، جس زبان میں وہ سمجھتا ہو، وہی مادری زبان ہے. ابرار بھائی ایسے ہے. نبی کی مادری زبان عربی کا حق بنتا ہے کہ اسے قرآن کو اس میں نازل کیا جائے. دلیل دے رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور کرو. غور کرنے کا مطلب پورا ہی تب ہوگا، غور کرنے کا مقصد پورا ہی تب ہوگا جب کوئی بات تو ہو. کیا غور کریں؟ کس پہ غور کریں؟ کیا بولا ہے جو غور کریں؟ کون سا تیر مارا ہے تم نے؟ کیا بولا؟ کیا بات کی ہے جو غور کریں؟ یہ کون سی بات کی ہے جو غور کریں؟ یہ سارے سوالات آپ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ سے کہیں کوئی غور کرنے کی دعوت دے. لیکن جب گہرائی ہو، جب اس میں وسعت ہو، جب اس میں پیغامات متبادل اور متنوع ہوں، جب ایک لفظ کے اندر کئی معنی نکلتے ہوں، تب تو یہ بات ہوگی کہ اس میں غور کرو. جب کوئی بات ہی نہیں ہے تو غور کیا کرنا ہے؟ عربی زبان میں کیونکہ ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. لفظ ایک ہے، ظاہر ایک ہے. مثلا عین غین والا عین لے لیجئے آپ، اس کے کوئی 12 معنی تو لغت نے لکھے ہیں. جیسے جیسے اس کا استعمال بدلتا چلا جائے گا، ایسے ایسے اس کا مطلب بدلتا چلے گا. اس کو آپ وہاں سے اٹھا کے کہیں اور جملے میں رکھ دیں تو مطلب کچھ اور ہو جائے گا. تو قرآن نے پہلی علت تو بیان کر دی، کیونکہ اس زبان میں غور کرنے کے موقع زیادہ ہیں، اس زبان میں تدبر کرنے کا موقع زیادہ ہے. اس لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم زیادہ غور کرو. ہم نے اسے قرآنً عربیہ، ہم نے عربی میں پڑھی جانے والی کتاب بنایا ہے. ایک علت. اچھا، یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ محاورتاً بھی عرب القرآن، عرب الکلام،
یعنی جب کلام واضح ہو جاتا تھا تو شاعر حضرات یا ادیب حضرات آواز لگاتے تھے عرب الکلام، اب بات واضح ہوئی ہے. عربی یعنی واضح ہو جانا کسی چیز کا، روشن ہو جانا کسی چیز کا. دوسری علت لے لیجئے، بلکہ تیسری علت، اگر قرآن کو عربی زبان میں نازل نہ کیا گیا ہوتا تو عرب قوم ہدایت سے محروم ہو جاتی. یہ دوسری زبان کو زبان مانتے ہی نہیں ہیں. جب یہ دوسری زبان کو زبان مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر قیمتی زمینیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں. قیمتی زمینوں پر آباد ہیں عرب. اہم ترین محل وقوع ہے سمندری اعتبار سے اور زمینی اعتبار سے عرب دنیا کا محل وقوع. ایک بہت بڑا طبقہ جو مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ علت میں نے نہیں تراشی ہے، یہ علت بزرگوں نے بیان کی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ دوسری زبان کو زبان مانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے ایک جگہ آیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم نے قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر دیا ہوتا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں. عجمی میں بات کر رہا ہے، عربوں کو سنانا چاہتا ہے. یعنی یہ بولتے پھر قرآن ہی کہہ رہا ہے اس بات کو سورہ فصلت کے اندر کہ اگر ہم نے اسے قرآن سے عربی سے ہٹ کر اس کو نازل کر دیا ہوتا تو یہ کہتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے، بات ہی واضح نہیں ہے، کیا بول رہے ہیں یہ. عجمیوں کو عرب گونگا بولتے ہیں، یعنی گونگے جو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، گونگا گونگے کی تو سمجھ لیتا ہے. یہ کہتے ہیں گونگا گونگے کی سمجھے گا، ہم اس کی نہیں سمجھیں گے. جی میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. لہذا اگر عربی میں نازل نہ کیا گیا ہوتا تو ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بڑی زمینیں، ایک دو زمینیں نہیں، سینکڑوں زمینیں ہیں، سینکڑوں ممالک ہیں، چھوٹے بڑے ملا کر علاقے ہیں جو اس ہدایت کے نظام سے محروم ہو جاتے ہیں. عرب قومیں ہدایت سے محروم ہو جاتی ہیں. اور پھر اللہ کا فطری نظام یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کسی نبی کو اللہ نے نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تو اس اپنی قوم کی زبان میں انہیں بھیجا ہے. تو اب یہاں اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر دین تو عربوں کا دین ہے، یہ قرآن تو عربوں کی کتاب ہے، نبی تو عربوں کے لیے تھے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی نہیں کچھ. تو اس کے لیے پھر قرآن نے خود جواب دے دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نہیں، ایسا نہیں ہے، دل چھوٹا نہیں کرو، میں نے جسے بھیجا ہے وہ عالمین کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، اسے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر ایک اور آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے حبیب تمہیں بھیجا ہی نہیں ہے مگر لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے. اور یہ آیت ختم رسول پر بھی دلیل ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے کافی بنا، تمہارے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، ایک آیت تو وہ ہے جس کے اندر ارشاد ہوا جہاں ارشاد ہوا وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، خاتم کا لفظ، اور ایک ہی آیت بھی ختم نبوت پہ دلیل ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تو لوگوں کے لیے آپ کو کافی بنا کے بھیجا ہے. جب رسول اللہ ہمارے نبی، آخری نبی، سب کے لیے کافی بنا کر، انسانوں کے لیے کافی اور وافی بنا کر بھیجے گئے تو اب ان کے علاوہ کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ نے پھر یہ تسلی بھی دی کہ نہیں، یہ نہیں سمجھنا، ہاں وہ ضرورت تھی کہ کیونکہ نبی کی زبان عربی ہے، نبی کو جہاں میں اتار رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، وہ عربی بولتے ہیں، تو اس قوم کی زبان میں نے انہیں ضرور بھیجا ہے مگر صرف ان کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تو عالمین کے لیے بھیجا ہے. یہ قرآن نے ہی اس شبہ کا ازالہ کیا ہے. چوتھا سبب وہ یہ کہ توہین رسالت اور انکار رسالت اور مخالفت نبی مکرم کے سامنے آتی اگر عربی میں قرآن نہ ہوتا. یہ جب عربی میں نازل ہوا ہے تب ان کا حال یہ ہے، اگر عربی میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا. اس سے زیادہ میڈیا دیکھ رہا ہے، صلوات پڑھ لیں محمد والے.
اور بہرحال قرآن مجید نے عربی کو اہمیت دیتے ہوئے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کیونکہ یہ دوسری لغتوں سے زیادہ وسیع لغت ہے، اس کے اندر معانی اور مفاہیم زیادہ پوشیدہ ہو سکتے ہیں، رکھے جا سکتے ہیں، تو دو جگہ قرآن نے اس لہجے کو اپنایا ہے۔ ایک تو یہی جو سورہ یوسف کے اندر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، سورہ زخرف میں اور سورہ یوسف میں۔ اتفاق سے سورہ زخرف کی تیسری آیت ہے اور سورہ یوسف کی دوسری آیت ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک جگہ کہا اس نے ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہاں پر کہا ہے سورہ یوسف میں، اور سورہ زخرف میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو جعل اور انزال یہ دو لفظ استعمال کیے اللہ نے، یعنی قرار دیا ہے، یا عربی میں قرار دیا ہے، عربی میں قرار دیا ہے، قرآن عربی میں اتارا گیا ہے۔ تو جعل عربی ہے اس کی، حقیقت عربی نہیں ہے اس کی، حقیقت اس کی عربی نہیں ہے، حقیقت اس کی عربی کی تمام تر وسعتوں کے باوجود اس سے بالاتر ہے۔ پھر ایک بحث اور بھی ہے، وہ یہ کہ عربی زبان کے لیے نبی مکرم نے فرمایا انا عربی والقرآن عربی والکلام اہل الجنہ عربی، میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ تو ممکن ہے کہ ہمارے محترم سننے والے کہیں کہ پھر تو ہم جنت میں جائیں گے نہیں، اس لیے کہ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، لیکن صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ لیکن میں صرف اشارتاً عرض کروں گا، بات مجھ پر تو روشن ہے، اللہ کرے میرے بیان میں بھی روشنی آ جائے، وہ یہ کہ توجہ چاہوں گا کہ انسان کے جو اعضاء بدنی ہے نا، وہ اس کے قلب کے محتاج ہیں، اور قلب اسے نہیں کہتے جو جس سے خون جس میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ فوات کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، قلب کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو جتنے بھی ہمارے مدرکات ہیں، محسوسات ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے ہاتھ پیر ہیں، ہمارے اعضاء بدن ہیں، جو ہم درک کرنے والے جتنے ذرائع ہیں ہمارے پاس، یہ سب محتاج ہیں قلب کے۔ اور قلب جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسے عنوان کو کہا جاتا ہے کہ جس کا بیان سوائے اس مملکت بدنیہ کے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ کتنی ہی دفعہ ہوا ہوگا کہ آپ پر ایک بات آپ کے دل پر اتر چکی ہو اور آپ سمجھا نہ پا رہے ہو، کتنی ہی دفعہ ہوا ہوگا کہ آپ نے ایک بات کو یقین سے مان لیا مگر آپ سمجھا نہیں پا رہے، اور آپ الجھ کے کہتے ہیں کہ بھائی میرے گلے پہ چھری رکھ دو، بات یہی کروں گا، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں تمہیں۔ وہ جو کیفیت ہے نا، وہ جو قلب کی کیفیت ہے، وہ جو مرکز ادراکات کی کیفیت ہے، وہ ہے جو سمجھنے والی جگہ ہے، جو درک کرنے والی جگہ ہے، جو مرکز ہے مدرکات کا اور محسوسات کا۔ اور یہ درک کرنے والی جگہ ہے، یہ جب الجھنوں سے باہر نکلے گی تو اسے وہی بات سمجھ میں آنے لگے گی جو بات سمجھنے کی ہے۔ یہ جب ان قیدوں سے نکلے گا کہ ہاتھ جو بتائے گا وہی مانے گا، زبان جو سمجھائے گی، جو آنکھیں دکھائیں گی وہی مانے گا، جب ان قیود سے باہر آئے گا اور صرف قلب رہ جائے گا، مرکز رہ جائے گا، جسے کبھی اللہ نے وجہ اللہ کہا ہے، کبھی اللہ نے حجت اللہ کہا ہے، جب صرف اور صرف وہ وجود رہ جائے گا تو پھر وہی بات سمجھ میں آئے گی جو اس کا خالق سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ کرے میری بات منتقل ہوئی ہو۔ عزیزان گرامی، انزال یہاں پر انا انزلناہ کہا ہے اللہ نے۔ یہ قرآن توجہ چاہوں گا، تجافی نہیں ہوا ہے، تجلی ہوا ہے۔ یہ بارش کی طرح نہیں گرا ہے، یہ نور کی طرح ہے۔ جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں نا، کبھی آپ کو اس سے برا بھی لگتا ہے، اس کا منہ پر پڑنا، سر پہ پڑنا، لیکن نور کا اترنا برا نہیں لگتا۔ یہ انزال قرآن اور نزول قرآن یہ تجلی کی صورت میں ہے، یہ تجافی کی صورت میں نہیں ہے۔ آیت آگے بڑھ رہی ہے اور ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ نحنو، توجہ، نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم نے تمہارے اوپر اے میرے رسول بہترین قصے کو نازل کیا۔ ھذا القرآن، اس قرآن کی صورت میں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ غَافِلِينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے، اب جو لفظ ہے میں مجبور ہوں کہ اس کو ویسے ہی بولوں، لیکن جب تفسیر میں جائیں گے تو بات روشن ہوگی۔ ان کنتا،
من قبل ہی لا من الغافلین، اگرچہ اے میرے نبی تم اس سے پہلے نہ جاننے والوں میں تھے۔ بہت ہی دل سے اور اہتمام سے ان کنتا من قبل ہی لا من الغافلین پر میں آپ سے کل بات کرنا چاہوں گا۔ یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ جانتے نہیں تھے، ادھر ہم دعوے دار یہ ہیں کہ وہ یہ پڑھ کر آتے ہیں۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، ادھر ہم دعوے دار ہیں کہ ان کے پاس علم ان کی خلقت سے پہلے کا ہے، ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ یہ علم لے کر آئے تھے۔ اسی قرآن سے ہم روشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ غافل کا مطلب جاہل نہیں ہے، غافل کا مطلب جاہل نہیں ہے۔ اور ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین، یہ جملہ جو ہے وہ آپ کے عدم علم اور معاذ اللہ نہ جاننے کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کر رہا، بلکہ اسی کے اندر نبی مکرم کی عظمت پوشیدہ ہے۔ لب و لہجے سے ظاہری طور پر تو یہ نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ تم تو جانتے نہیں تھے، ہم نے تمہیں بتایا ہے۔ تو ایک اعتبار سے کہ ہاں علم ذات اور ذاتی علم اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے علاوہ نبی مکرم اور اہل بیت کا جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، یعنی اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے کہ ان کا حصولی علم ہے جو اللہ ہی نے عطا کرتا ہے، یا عطائی علم ہے جو اللہ ہی نے عطا کرتا ہے، وہبی علم ہے جو اللہ ان کو موہبت فرماتا ہے، اور اللہ کا علم ذاتی ہے۔ لہٰذا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جس کے لیے ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج جو تھوڑی دیر اور آپ سے میں سہارا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے آپ کو بہترین قصہ بتایا ہے۔ سورہ یوسف، اس احسن القصص کل ہم بات کر چکے، اس کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے حسن القصص ہے۔ یہ واقعہ قصہ کہتے کسے ہیں؟ ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ قصے کی تین قسمیں ہیں، قصہ تین ناموں سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ قصہ یعنی مجسم زندگی، قصہ یعنی تجربے کا بیان، قصہ یعنی تاریخ گوئی۔ قصے کی تین تعریفیں کی گئی ہیں۔ قصہ یعنی مجسم زندگی، جب آپ کسی کی زندگی کو مجسم کریں تو اسے کہیں گے قصہ گوئی، اسے قصہ کہا جائے گا۔ تجربات کے بیان کو قصہ، تاریخ گوئی کو قصہ۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حسن، تم نے، جب مولا نے فرمایا نا امام حسن نے، بابا مجھے نصیحت فرمائے، تو فرمایا تم نے جس سے نصیحت مانگی ہے، نصیحت اس کے علاوہ کوئی کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اپنے لیے مولا نے جو فرمایا بابا مجھے کچھ نصیحت فرمایا تم نے جس سے نصیحت مانگی ہے اس کے علاوہ کوئی نصیحت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس لیے اب جملہ سنے مولا علی کا، اس لیے کہ بیٹا گزشتہ اقوام کے حالات سے میں ایسا آشنا ہوں جیسے میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ گزشتہ اقوام کے حالات سے میں ایسا آشنا ہوں کہ گویا میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ میں تمہیں تمام انبیاء کے واقعات ایسے بتاؤں گا جیسے میں ان کے ساتھ تھا۔ سماعت جی، میں گزشتہ امتوں کے حالات تمہیں ایسے بتاؤں گا کہ جیسے میں گویا ان کے ساتھ تھا۔ توجہ چاہوں گا، میں گویا ان کے ساتھ تھا۔ توجہ، آپ نے مولا کا ایک لقب کرار مکرر سنا ہے، آپ نے مولا علی کا ایک لقب کرار مکرر سنا ہے۔ کرار میدان میں ڈٹنے اور جمنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، مگر یہ مطلب محدود نہیں ہے۔ کرار اسے کہتے ہیں جو ہر زمانے میں پلٹ کر آیا ہو، جو ہر دور میں پلٹ کر آیا ہو، جس نے ہر ایک کی مدد کی ہو، اسے کرار کہا جاتا ہے۔ میں اپنی بات پر دلیل کے لیے سہارا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں روح القدس کا ذکر ہے۔ روح القدس لیس بملکن، وہ ملک نہیں ہے۔ روح القدس اللہ نہیں ہے، روح القدس ملک نہیں ہے۔ جبریل امی ہوا ملکن، ملک ہے۔ تو وہ روح القدس کون ہے کہ ایدنا ہو بے روح القدس، ہم نے نبیوں کی مدد روح القدس کے ذریعے کی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ تو وہ ہے نہیں، ملک وہ ہے نہیں، جبریل امین نہیں ہے اس لیے کہ جبریل ملک ہیں،
تو یہ روح القدس کون ہے؟ جن کے ذریعے، جس کے ذریعے اللہ نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے، وہ روح القدس جس کے ذریعے اللہ نبیوں کی مدد کرتا رہا ہے، اسے ہم اپنی عقیدت کی زبان میں علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات نبی کی ذات۔ مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مجسم زندگی کو قصہ کہا جاتا ہے، اور تجربے کا بیان قصہ کہلاتا ہے، اور تاریخ گوئی قصہ کہلاتی ہے۔ قرآن میں جو قصے موجود ہیں اور جو قصے آپ اور میں بیان کرتے ہیں، ان میں فرق ہے۔ قرآنی قصوں میں اور بہت ساری چیزوں میں ایک یہ ہے، قرآنی قصوں میں اور ہمارے بیان میں آنے والے قصوں میں چند فرق ہیں۔ میں نے 5 فرقوں کو ترتیب دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں قصہ گو خود خدا ہے۔ نحن نقص، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بیان کیا یہ قصہ۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ چیلنج ہے، تحدی ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے، اس میں ایک روب ہے، ایک جلال ہے۔ یہاں قصہ گو خود اللہ ہے۔ عجیب ہے، اب آپ کا ذوق اور آپ مجھے آمادہ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا میں اور گہرائی میں جاؤں۔ وہ علم القرآن ہے مگر اسے معلم نہیں بولا جائے گا۔ توجہ، یفتیکم فیہن، وہ خواتین کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے مگر اسے مفتی نہیں بولا جائے گا۔ قرآن پڑھا ہے میں نے ابھی ہے۔ یفتیکم فیہن، وہ تمہیں خواتین کے بارے میں فتویٰ دے گا مگر اسے مفتی نہیں بولا جائے گا۔ توجہ، عجیب بات ہے، وہ قصہ گو ہے مگر اسے قصہ گو نہیں کہا جائے گا۔ وہ اس سے بالا تر ہے۔ وہ فتویٰ دیتا ہے مگر مفتی نہیں ہے۔ وہ قرآن پڑھاتا ہے مگر معلم نہیں ہے۔ وہ جسے پڑھاتا ہے اسے اس نے معلم بنایا ہے، اس لیے کہ جب اس نے کہا علم القرآن تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کو بولا ہے۔ علم القرآن وہ ہے مگر معلم نبی ہے۔ شایان شان پروردگار نہیں ہے کہ کہا جائے، مگر وہ کہہ رہے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، میں تمہیں قصہ بیان کرنے کے لیے، میں تمہیں یہ قصہ سنا رہا ہوں، اے میرے حبیب میں نے تمہیں یہ قصہ سنایا ہے۔ تو کیونکہ اور قصوں میں اور اس قصے میں اور قصوں میں اور اللہ کے بیان کردہ قصوں میں ایک موٹا فرق یہ ہے کہ اللہ خود یہاں قصہ گو ہے، اور جس کے اوپر قصہ بیان کر رہا ہے امت غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ جسے قصہ سنایا جا رہا ہے اسے قصے کا پتہ نہیں تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے نبی یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، تو یاد تو اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو۔ پورا فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم کا جو قصہ ہے اسے اللہ نبی کو بیان کر رہا ہے، اور بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یاد کرو، تو یاد تو اسے کروایا جاتا ہے جس نے دیکھا ہو، جو موجود ہو۔ بھائی یہ تو میں نبی کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ نبی کا لعاب دہن علی لے لے تو وہ جانتے ہیں کہ کیا گزرا ہے۔ اور زیادہ بات آ جائیے، پتہ نہیں کیا کہا، مجھے نہیں مل رہا اس کی بنیادی گفتگو نہیں مل رہی۔ کیا کہا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسین سے امام حسن کے بارے میں کہ امام حسین کو اچھا نہیں لگا، یعنی ایک بھائی نے ایک بھائی سے دوسرے بھائی کے بارے میں نہ جانے کیا کہا کہ امام حسین کو اچھا نہیں لگا۔ فرمایا ان اخل حسین، اب امام حسین کا جملہ، ان اخل حسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین، میرا بھائی حسن، ان اخل حسین، ان اخل حسین، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ امام حسن سے نہ جانے کیا کہا حضرت محمد حنفیہ نے، ہاں کیونکہ وہ عربی میں عربی جو ہے تو وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتی نا،
کیا کہا امام حسن علیہ السلام سے حضرت محمد حنفیہ نے امام حسین کے لیے، کہ امام حسن نے پھر جواب دیا، فرمایا ان اخل حسین، میرا بھائی حسین، قد اعلمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ اب ضروری نہیں ہے ہر بات سمجھ میں بھی آ جائے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ کوئی اچھا شوق نہیں ہے۔ مولانا کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بھائی یہ کسی اور جگہ کے لیے چھوڑ دو۔ ان اخل حسین قد اعلمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ وَأَثْقَلُنَا حِلْمًا، اور ہم سب سے زیادہ حلم و بردباری میں ثقیل ہے، سنگین ہے۔ وَأَقْرَبُنَا مِن رسول اللہ رحمہ، اور رسول اللہ کی قربت حسین کو ہم سب سے زیادہ حاصل ہے۔ اب یہ تین جملے تو قابل ہضم ہیں کسی حد تک، مگر دو جملے طرف سنیے۔ فرماتے ہیں میرے مولا امام حسن امام حسین کے لیے، فرماتے کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، قرآن منطوق ہونے سے پہلے، ملفوظ ہونے سے پہلے، قرآن منطوق اور ملفوظ ہونے سے پہلے، قرآن منزل ہونے سے پہلے حسین نے پڑھ لیا تھا۔ ابھی الفاظ میں نہیں ڈھلا تھا قرآن تو حسین پڑھتے تھے۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، اور آخری جملہ جو مولا امام حسن فرما رہے امام حسین کے لیے، کانا فقیحا قبل ان یخلق، حسین ولادت سے پہلے فقیہ تھے، مخلوق نہیں ہوئے تھے، فقیہ تھے۔ حسین کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، حسین فقیہ تھے۔ میرا اور آپ کا فقیہ محترم ہے، معظم ہے، اس کے بغیر اجتہادی مسائل میں اور تحقیقی مسائل میں میرا آپ کا گزارا نہیں ہے، مگر میرا اور آپ کا محترم اور معظم فقیہ فتویٰ لکھنے کے بعد کہتا ہے واللہ عالم، میں نے اپنی محنت کر دی ہے مگر حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، میں نے اپنا اجتہاد دکھا دیا مگر حقیقت تو اللہ جانتا ہے۔ مگر جب حسین ابن علی بولیں گے تو یہ نہیں بولیں گے، حسین کہیں گے جو اللہ جانتا ہے وہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے۔ حسین کے فقیہ ہونے میں اور آپ کے میرے فقیہ ہونے میں یہ موٹا سا فرق ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ بھائی یہ خون جگر کے مضامین ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ خون جگر کے مضامین ہیں جو آپ توجہ سے سن رہے ہیں۔ صلوات ہدیہ کر دیں محمد وعلی محمد۔ یہ قرآن جو ملفوظ اور منطوق ہے اور منزل ہے، یہ قرآن ڈھلا ہے عربی کے اندر۔ یہ عربی میں ڈھلا اس لیے کہ یہ میری اور آپ کی ہماری ضرورت تھی، اس سے بہتر زبان نہیں تھی جس میں گہرائی زیادہ ہو، جس میں وسعت زیادہ ہو۔ یہ قصہ ہے، اور اس قصے کے اور عام قصوں کے اندر ایک موٹا سا فرق یہ بھی ہے کہ دوسرے قصے تفریح کے لیے ہوتے ہیں، یہاں مقصدیت ہے، یہ لذتوں کے لیے بیان نہیں ہو رہا بلکہ مقصدیت کے ساتھ۔ لہذا ارشاد ہوا نقص علیک، ایک اور جگہ پر نقص علیک من انباء الرسل، اے میرے حبیب ہم تم پر واقعات کو نازل کریں گے جو نبیوں کی خبریں ہیں، نبیوں سے متعلق ہیں، ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ دل مضبوط ہو۔ مقصدیت ہے واقعات کو بیان کرنے میں۔ تیسرا، یہ خیالات نہیں ہیں، مائیں اپنے بچوں کو قصے سناتی ہیں، خیالاتی ہیں، تصوراتی ہیں، کہانیاں ہیں، شاید حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، لیکن یہاں خیالات سے بالا تر حقیقت ہے، جسے قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک نباءہم بالحق، ہم تمہارے پر قصے کو نازل کر رہے ہیں اور یہ واقعات ہیں جو حق ہیں۔ چوتھا فرق یہ عبرت ہے، سیکھنے کی چیزیں، درس ہے اس کے اندر۔ لہذا ارشاد ہوا لقد کان فی قصصہم عبرۃ،
یہ ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، اور ہم نے ان قصوں کے اندر عبرتوں کو رکھا ہے۔ اور پانچواں سبب اس لیے اللہ نے قصوں کو قرآن میں بیان کیا ہے تاکہ تفکر اور تعقل کا موقع ملے۔ کبھی غور فرمایا، بعض آیتیں بعض آیتوں کے ساتھ جڑی ہوئی محسوس نہیں ہوتی۔ آیت میں مذکر کی ضمیریں چلنی تھی، پھر مؤنث کی آ گئی، مؤنث کی چل رہی تھی، پھر مذکر کی آ گئی۔ جو جانور پہاڑ سے گر کے مر جائیں، ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مار دے اور اس کے سینگ مارنے سے وہ مر جائے، یا اس پہ کوئی دیوار اور پتھر گر جائے اور مر جائے، یہ سارے جانوروں کا گوشت حرام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کیا ربط ہے جانوروں کے حرام گوشت، جانوروں حرام ہو جانے والے جانوروں کے تذکرے کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم کا کیا ربط ہے؟ یہ آیت کہیں اور کی ہے۔ یہ جو بظاہر مجھے اور آپ کو بے ربط آیت نظر آ رہی ہے، بے ربط آیت نہیں ہے، لعلکم تعقلون ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ زیادہ تر حادثات موٹر وے پر ہوتے ہیں یا شہروں میں ہوتے ہیں؟ موٹر وے کے حادثات کا تو پھر بچنے کی امید ہی نہیں ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیز رفتار گاڑی اور ایک اسپیڈ سے چلنے والی گاڑی، جہاں اسپیڈ بریکر نہیں ہوتے، جہاں موڑ نہیں ہوتے، جہاں پیچ و خم نہیں ہوتے، وہاں حادثات زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں روکا ہے، رکو، غور کرو۔ آیات کو اس انداز سے رکھنے کے لیے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے تاکہ غور کر سکو، جلدی جلدی نہیں گزرو۔ اس آیت کے ساتھ تمہیں ربط نظر نہیں آ رہا، تم بس اسی میں الجھے ہوئے ہو کہ ربط نہیں ہے، تم اس میں کیوں نہیں اتر رہے کہ تمہیں اس لیے روکا گیا ہے تاکہ غور کرو۔ لعلکم تعقلون، ہم نے تمہیں اس لیے یہاں رکھا تاکہ تم اس پر غور کر سکو۔ عزیزان گرامی، قرآن کا یہ جو سورہ ہے، میں شاید کل یا اس سے پچھلی نشست میں کہہ چکا ہوں کہ جب رشتہ دار، عزیز و اقارب، پڑوسی، دوست، احباب، خاندان والے، قوم اور گویا ملت والے، اپنے لوگ تنگ کرنے لگیں تو حکم ہے کہ اس سورے کو پڑھو۔ اور تسلی ہوگی کہ میں کون ہوں جب حضرت یوسف کے ساتھ یہ ہوا۔ تسلی ہوگی کہ میری اور آپ کی، ہماری کیا حیثیت ہے جب ان لوگوں نے امام حسین کو مار دیا کہ جنہوں نے نبی کے دوش پہ دیکھا تھا، جنہوں نے زبان چساتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہمیں حوصلہ ملے گا اس سورے کو پڑھنے کے بعد کہ جب نبی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے۔ یہ مسائل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سورہ اعتماد دینے والا سورہ ہے۔ میری اپنی آرزو خواہش بھی تھی، اور آج عالم شاہ جی نے بھی فرمایا کہ 2 جملے مصائب کے ضرور پڑھ دیں۔ تو چلیے، حسین مولا کے ساتھ کیا کیا، صرف 2 جملے میں کہہ کر اپنی بات کو مکمل کروں، کمال دوں۔ جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ محدث دہلوی کہتے ہیں محرم نمبر میں، خاص اپنے رسالے کے اندر کہتے ہیں، اور سر شہادتین میں بھی بلکہ انہوں نے اس کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں عصر عاشور حسین اس حدیث کو بار بار زبان پہ دہراتے تھے کہ کیا تم نے میرے نانا سے نہیں سنا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بار بار اس لیے حسین کہہ رہے تھے تاکہ یہ اس زمانے میں چلے جائیں، انہیں اندازہ ہو کہ جنت تو حسین کے ہاتھ میں ہے، حسین کے بغیر تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ مگر عجیب بات نہیں تھی، کیا کہیں اس منزل پر کہ حسین مولا کو گھوڑے سے گرانے والے اللہ اکبر بول رہے تھے۔
عزاداروں، میرے ماں باپ، آبا و اجداد، ہماری نسلیں قربان امام حسین کی جوتیوں پر۔ اگر ہمارا کوئی بزرگ گر رہا ہو تو ہم آگے بڑھ کے سہارا دیتے ہیں، حتیٰ ہم نہ بھی جانتے ہوں کہ یہ کون ہے، مگر کوئی گرے تو اسے بڑھ کر سہارا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، آپ کو کیا ہوا؟ کربلا کے میدان میں حسین گر گئے، کسی نے بڑھ کے سہارا نہیں دیا۔ وہ بظاہر جسے بے زبان، جسے جانور، جسے گھوڑا بولتے ہیں، اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے کہ حسین کو تکلیف کم سے کم ہو، اور بہت دیر تک امام حسین کے گرد چکر کاٹتا رہا کہ سپاہیوں کو نزدیک نہ آنے دے۔ بس یہ واقعہ سن لیجئے، میں اپنے بیان کو مکمل کروں۔ پسر سعد نے آواز لگائی، کوئی ذوالجنہ کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اسے پکڑ کر لے آؤ، میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ سپاہی گئے ذوالجنہ کو پکڑنے کے لیے، اس نے جو قریب آتا تھا انہیں زخمی کرنا شروع کیا، زخمی کرتا تھا۔ کہتے ہیں 80 سپاہیوں کو ذوالجنہ نے زخمی کیا۔ پھر پسر سعد کی آواز آئی، ذرا پیچھے ہٹو، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹے تو گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا حسین سے دور ہو گیا ہے، یعنی جہاں امام حسین کو اتارا تھا اجر و کمل اللہ، اب وہاں یہ نہیں رہا، حسین دور ہے، یہ کہیں دور آ گیا ہے۔ سنیں گے تو زمین پر ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور پھر ماتم کرتا ہوا دوڑا ہے اس طرف جہاں حسین کو اتارا تھا، مگر رونے والوں ذوالجنہ کو دیر ہو گئی تھی۔ حسین کے گلے پہ چاقو چھری چل چکی تھی، میرے مولا کا گلا بریدہ، گلو بریدہ ہو چکا تھا، امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا۔ بس آخری جملہ، اور زمین پر، زمین کربلا پر ایسے ایسے پیر مار رہا تھا جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، اور باپ بھی بیٹیوں سے ذرا زیادہ پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے، ذوالجنہ خبر شہادت پہنچانے آیا تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے پہ جا کے کھڑا ہوا جس خیمے میں سکینہ تھی۔ بی بی خیمے سے باہر آئیں، بابا کے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالا رکھا، اور پھر ایک ہی جملہ کہا، یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل اچھانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا، یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اور مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مولانا سید محمد نقوی، سید جعفر علی رضوی، سید نجم الاسلام رضوی، سید نجم الحسن رضوی، سید بشیر حسین رضوی، سید ظہیر حسین رضوی، سید امیر حسن رضوی، سید نثار حسین، سیدہ ملیکہ خاتون، سیدہ صالحہ لبنہ تقوی، سیدہ عابدہ بیگم تقوی، سید زمرد النساء، سیدہ زمرد النساء، سیدہ ام فروا، سیدہ ہاشمی بیگم، شاہبانو غلام حسین، تحسین فاطمہ، سید علی حسن زیدی، آپ کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔